تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آپ بائک سے جا رہے ہیں یا فور ویلر سے جا رہے ہیں اور آپ کو بیچ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا دکھ جائے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو سائیڈ میں لگائیں اور کیلے کے چھلکے کو بیچ سڑک سے ہٹا کر آپ باہر پھینک دیں، کیونکہ آپ تو گزر جائیں گے گاڑی کو دائیں بائیں کر کے، لیکن کہیں کوئی بوڑھا آدمی، کوئی اندھا آدمی اگر اس کا پیر اس کیلے کے چھلکے پر پڑ گیا اور پھسل کے گر گیا تو میرے بھائیو، بڑھاپے میں تو ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو جلدی جڑتی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کانٹا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی چھلکا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو۔ یاد رکھیے گا اور مسئلہ جان لیجئے گا، جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ثواب ہے، جس طرح راستے میں پڑی ہوئی نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دینے پر ثواب ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر عمدن اور قصدن بیچ راستے میں لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پر جان بوجھ کر کیلے کا چھلکا پھینکنا، کانٹے پھینکنا، کوڑا پھینکنا، ناک جھاڑنا، تھوکنا، بلغم تھوکنا، بلغم کا پلٹنا، اسی طریقے سے پتھر کا پھینکنا، یہ سب چیزیں باعث عذاب بھی ہیں اور باعث گناہ بھی ہیں۔ اگر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ثواب کا کام ہے تو جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکنا گناہ بھی ہے۔ ہٹائیے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں اور آپ نے بیچ سڑک پر اپنی گاڑی کھڑی کر دی۔ غلط جگہ پر گاڑی کو پارک کرنا بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور گھر کے باہر آپ نے ٹینٹ لگا دیا، جبکہ وہ گزرنے کا راستہ ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، آپ نے شادی کا ٹینٹ لگا دیا۔ اب آپ کے گھر پہ ہونے والی شادی میں راستہ آپ نے روک دیا، اب لوگوں کو گھوم کر 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اور گھوم کر 2 کلومیٹر دور سے آنا پڑتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں۔ آنے جانے والے راستے میں ارے کوئی سیریس کنڈیشن میں مریض ہے بیچارہ جو 5 منٹ میں اگر ہاسپٹل نہیں پہنچا تو مر جائے گا، سیریس کنڈیشن میں پتا چلا کہ راستہ رکا ہوا ہے، راستہ رکا ہوا ہے، یہ آنے جانے والوں کو تکلیف دینا یہ غلط طریقہ ہے، آپ راستہ نہیں روک سکتے ہیں کسی کا۔ اسی طریقے سے لوگوں کو تکلیف دینے کا ایک معنی یہ بھی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ جو 2 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا، مجھے نہیں معلوم آپ کے بہار کو بنگال میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یوپی میں آئیے، رات کے 2 بجے مسجدوں میں مائک پکڑ لیں گے اور مائک پکڑ کے زور زور سے چیخیں گے اور چلائیں گے، روزے دار بھائیوں اٹھیے، ماں بہنوں اٹھیے، سحری بنائیے، لوگوں سحری کر لیجئے، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، پھر 10 منٹ بعد چلائیں گے، 50 منٹ باقی ہے، نظم پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، حمد پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں۔ کس نے آپ کو اتھارٹی دی اور پاور دیا کہ آپ رات میں 2 بجے مائک پہ چلائیں اور آپ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ آپ لوگوں کو روزے کے لیے اٹھائیں؟ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے لیے اٹھانا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ روزے کے لیے اٹھاتے ہو، کبھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو رات کے 2 بجے سے اٹھایا؟ مائک پکڑ کے کہیے لوگوں فجر کی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اٹھیے اٹھیے، پھر 50 منٹ باقی ہے، اٹھیے، 40 منٹ باقی ہے، اٹھیے۔ ارے نماز زیادہ افضل عبادت ہے یا روزہ؟ آپ بھی کہیں گے نماز، نماز کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں اٹھایا، پھر روزے کے لیے آپ اٹھائیں گے؟ اور معاف کیجئے گا، سب کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، آپ روزے داروں کو اٹھا رہے ہیں نا، لیکن وہ بوڑھا آدمی بھی آپ کے چیخنے اور چلانے سے نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی جس کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، ڈاکٹروں نے روزہ رکھنا منع کر دیا، 90 سال کی عمر ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کے اوپر بس یہی ہے۔ اب آپ روزے کے لیے اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی اٹھ رہا ہے،
कितने लोग ऐसे हैं, एक तो मेरे पास आया लखनऊ में कि मौलाना हमारी मस्जिद में इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा बाप जिसकी उम्र 85 साल की हो चुकी है और बीमार रहता है, मुझे नींद की गोली देना पड़ती है डॉक्टरों की लिखी हुई। जब रात के 10 बजे हम उसको नींद की गोली देते हैं तब उसको नींद आती है। मैंने उसका पर्चा देखा, डॉक्टर ने उसकी नींद की गोली में डिप्रान 10 mg लिखा हुआ था। 5 mg की खाने पर नींद नहीं आती थी, डिप्रान 10 mg की लेता है, ये खाकर उसको नींद आ रही है। कहा मौलाना जब आवाज आती है मस्जिद की तो मेरा बाप जाग जाता है और उसके बाद पूरी रात वो तड़पता है, वो मचलता है, फिर उसको नींद नहीं आती है, वो ब्रेन दिमाग डिप्रेशन का शिकार है, बड़ी मुश्किल से तो वो सोता है। लेकिन रात के 2 बजे ये लोग चीख चीख कर हमारे बाप को जगा देते हैं। इसको दीन का काम आप समझते हो कि रात के 2 बजे उठ गए और चिल्ला रहे हैं और बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसी तरीके से वो औरतें बेचारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये दूध जब ये खाना खाएंगी तो दूध बनेगा और जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएंगी, अगर ये रोजा रखेंगी तो बच्चा भूखा मर जाएगा जो अपनी माँ का दूध पीता है। इसलिए अभी ये रोजा न रखें। तो जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख पा रही हैं इस मजबूरी की वजह से, आप उनके भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत में नहीं है कि किसी की नींद में आप डिस्टर्ब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने भी जब उठते थे तो इतने आहिस्ता से उठते थे कि उनकी बीवी हजरत आयशा न जाग जाए, बीवी हजरत आयशा की नींद न खुल जाए और आप माए पे पकड़ पकड़ के चीखें और चिल्लाएं कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, उठिए और सहरी बनाइए। ये चीज बायस सवाब नहीं बल्कि बायस गुनाह है, क्योंकि आप तकलीफ दे रहे हैं उन लोगों को भी जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने मना किया भी रोजा नहीं रखें, अगर रोजा रखेंगी तो भूखा रहना पड़ेगा और जब भूखा रहेंगी तो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जब ग़िज़ा की चीज नहीं मिलेगी तो बच्चा पेट में मर जाएगा। कहा वो रोजा नहीं रख सकती है, लेकिन आप उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप जगा रहे हैं, तो ये चीज तकलीफ देने के ज़िम्न में आती है। इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है। और तीसरी चीज इस हदीस में बताई गई है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है। आज शर्म हया हमारे मुआशरे से निकल गई, शर्म हया खत्म हो गई। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फफअल मा शीता, जब तेरे अंदर शर्म न रही, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई तो फिर जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब शर्म ही नहीं रहेगी तो इंसान के दिल में जो आएगा वो करेगा, जो आएगा वो करेगा, शर्म नहीं रही। और इस वेस्टर्न कल्चर ने, इस पश्चिमी सभ्यता ने, इस मगरिबी तहजीब ने आज शर्म हया का जनाजा मर्दों के अंदर तो छोड़िए औरतों के अंदर से भी निकाल कर रख दिया है। हमें नहीं मालूम आपके बिहार का हाल, हमें नहीं मालूम आपके बंगाल का हाल। आइए हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ और लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की लड़कियां इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सर से दुपट्टे उतर चुके हैं, स्कर्ट पहनकर और शॉर्ट कपड़ों में रील बनाती हैं, वो भी बेहयाई के साथ और यानियत के साथ, और नंगी नंगी रील बनाती हैं, बेहुदा रील बना रही हैं। और जब हाजियों, नमाजियों, मुल्ला और मौलवियों की लड़कियों का ये हाल है तो फिर बड़े बड़े अमीरों की लड़कियों का हाल क्या होगा, अमीर जादियों का हाल क्या होगा, मॉडर्न कल्चर में पलने वाली लड़कियों का हाल क्या होगा। वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारी लड़कियों को इतना बेशरम बना दिया है। तसव्वुर करें आप, घर में रहना इनको बकवास लगता है, घर में रहना कहती है ये 4 दीवारी में कैद करके रख दिया है। वाह मेरी बेटियों, वाह मेरी कौम की बच्चियों, वाह मेरी कौम की बहनों, अपने
گھر میں رہ کر اپنے باپ کے لیے کھانا بنا دینا شرم کی بات ہے، اپنے بھائی کے لیے کھانا بنا دینا شرم کی بات ہے، ایئر ہوسٹس بن کر ہوائی جہاز میں ایروپلین میں پیسنجرز کو کھانا سرو کرنا ترقی کی بات ہے۔ واہ، یہ کون سی عقل پسندی ہے اور عقل کا دائرہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے کھانا بناؤ تو یہ ذلت سمجھتی ہو، اپنے گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ تو اس کو تم اپنی انسلٹ سمجھتی ہو، اور تم جب ایئر ہوسٹس بن جاؤ تو پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کرو، بریک فاسٹ سرو کرو تو تم اس کو اپنے لیے ترقی کی راہ سمجھتی ہو۔ اپنے گھر میں اپنے بھائی اور بہنوں کے کپڑے دھل دینا اور صاف کر دینے کو تم اپنے لیے شرم سمجھتی ہو، اور ہاسپٹل میں نرس کا کام کر کے مریضوں کا زخم صاف کر دینا اور دوسروں کے کپڑوں کو دھل دینا اس کو تم اپنے لیے قابل فخر سمجھتی ہو۔ اس ویسٹرن کلچر نے ہماری ماں بہنوں کی عقلوں پر کیسا ڈاکہ ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب شرم و حیا نہیں رہی تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے یہاں عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے آنا جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آنا چاہیں تو ان کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو، اگر وہ آنا چاہیں تو آنے دو، لیکن اس کے باوجود، اس کھلی ہوئی اجازت کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں نماز پڑھنے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں نماز پڑھنے۔ عورتوں کو اگر وہ اجازت مانگیں اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنے شوہر سے، میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتی ہوں، تو نہ شوہر کو روکنے کا حق ہے، نہ باپ کو، نہ بھائی کو۔ مسجد میں اگر نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو ان کو مت روکو۔ اللہ کے نبی نے کہا اجازت دے دو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے۔ اس اجازت کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کا مسجد گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، ہم محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ نبی کے اس حدیث کے بعد، کہنے کے بعد کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یہ کہنے کے بعد بھی میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں اور جاتی تھیں۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، پھر برآمدے میں نماز پڑھنا، کھلی صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، پھر گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے، جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور رات میں وہ روم بند کر لیا جاتا ہے، تنہائی والا روم، بیڈ روم جس میں وہ سوتی ہے، اس بیڈ روم میں، اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں آپ؟ ترتیب دیکھیے، ترتیب۔ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے دور رہے گی۔ اب گھر میں بھی نماز پڑھنا ہے تو برآمدے میں نماز پڑھنا، صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ صحن کھلا ہوا ہوتا ہے، آنگن کھلا ہوا ہوتا ہے، اور برآمدہ گھر کے ایک سائیڈ میں ہوتا ہے، تو گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا گھر کے کوٹھے میں، کمرے میں، بند روم میں، بیڈ روم میں، وہاں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ گھر میں بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، خالہ کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، چچا کا لڑکا، کچھ بھی ہو، پردہ تو ہے ہی نا، نہ کرتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک لڑکی کو اپنے چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، پردہ ہے تو ہے، سوچئے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب عورت اپنے بند کمرے میں اور بند روم میں نماز پڑھے گی تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوگی، تو فرمایا کہ عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا کھلے ہوئے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنی زیادہ دور رہے گی۔ یہ شرم و حیا بتا
لگائی ہے عورت کی. عورت سے کہا گیا جتنا تم مردوں سے دور رہو گی اتنا زیادہ تمہارے لیے فائدے مند ہے، اچھا ہے. اور ایک اور حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہو ان کو آپ نے فرمایا کہ اگلی صف پہلی صف تمہارے لیے ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صف ہے، سب سے افضل صف ہے. اور جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے یہ نہیں جانتے، اگر ان کو معلوم ہو جائے، اے لوگوں اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم لوگ لڑنے لگو گے اگلی صف کے لیے، اگلی صف کے لیے، پہلی صف کے لیے لڑنے لگو گے. قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی پہلے صف میں نماز پڑھنے کے لیے. گھر سے تم 2-3 گھنٹہ پہلے نکلو گے کہ مسجد میں اگلی صف کہیں بھر نہ جائے، اتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا. لیکن اللہ کے نبی عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے مستورات، آئے عورتوں کی جماعت، یہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب مردوں کے لیے ہے. خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، وشرها آخرها، اور آخری صف پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی. لیکن عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، اے عورتوں تمہارے لیے پچھلی صف سب سے بہتر ہے. پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف عورتوں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے. اب آپ غور کرو، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہیں مردوں کی، پردہ پڑا ہے اس کے بعد پیچھے، اور اس کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں پیچھے. پہلی صف میں مرد ہیں، مرد کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، 5 صفیں پوری ہو گئی. مردوں کی پچھلی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے سب سے کم ثواب. اس کے بعد پردہ پڑا ہے، پردہ، اس کے بعد عورتوں کی صف لگی ہے 1 2 3 4 5، 5ویں صف جو سب سے پیچھے ہے عورتوں کی وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے اچھی صف ہے. سب سے زیادہ ثواب کس عورت کو ملے گا جو سب سے پیچھے والی صف میں ہے، اور سب سے کم ثواب کس کو ملے گا جو سب سے آگے والی صف میں ہے. عورت کو پچھلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں سے اتنی ہی زیادہ دور ہے. پہلے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں آنا چاہیں تو اجازت ہے، چلو آ گئی. آنے کے بعد بھی یاد رکھو کہ تمہاری پچھلی صف سب سے بہتر صف ہے. یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کو اسلام نے کہ تم مسجد میں بھی آؤ جہاں اچھے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، اور کوئی کتنا بھی بڑا کمینہ، کتنا بھی بڑا بدماش قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا. مسجد کا ادب و احترام اتنا تو ہے اس کے اندر، جو مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا، تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود کہا کہ تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے کیونکہ تم ان سے دور ہو. تو بازاروں میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور 10 سال سے بڑی لڑکی کو کالج میں، یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی بینچ اور ایک ہی کلاس میں پڑھنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور کالج کی کینٹین میں ایک ساتھ چائے پینے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے موقع پر بھی لڑکی سے زبردستی مت کہو. نکاح قبول کیا کہلوایا جاتا ہے نا، لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ کیا تمہیں لڑکا قبول ہے؟ وہ بیچاری بولتی نہیں ہے شرم کی وجہ سے، تو زبردستی یہ کٹ ملا جو جاتے ہیں جاہل، یہ زبردستی کہلواتے ہیں. اس میں ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں. قبول کیا؟ اب وہ چپ چاپ دھیرے سے سہیلیاں کونی مار رہی ہے، کہہ دے قبول. اب اس کی سہیلیاں جب کہتی ہے تو وہ کہتی میں نے قبول کیا. تو وکیل پوچھتا ہے گواہوں سے اس نے جو منہ چلایا ہے تم نے سنا؟ اگر وہ گواہ کہتے ہیں کہ نہیں سنا
تو اس لڑکی سے کہا جائے گا ان دونوں نے سنا نہیں، ذرا زور سے بولو. تب وہ زور سے بولے کہ میں نے قبول کیا. کہا سنا کہ ہاں، تب نکاح مانا جاتا ہے. جاہلو، تمہیں بندروں کے ہاتھ میں جب سے استرے مل گئے نا تو شیونگ کے بجائے گردن کاٹنے شروع کر دی ہے دین کی. یہ حال ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اجازت کا طریقہ ہے ہی نہیں. ارے شادی والے دن لڑکے کی طرف سے کپڑے آتے ہیں لڑکی کو، اور لڑکی کی طرف سے کپڑے آتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے لیے. اجازت کا، لڑکی کی اجازت ہے یا نہیں، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس دن شادی ہے لڑکی کی، بارات آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس دن لڑکے کی طرف سے دیے ہوئے کپڑے اگر لڑکی خوشی خوشی پہن لیتی ہے تو سمجھ لو کہ اجازت ہے. اس نے پہن لیے کپڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی راضی ہے. اب کیوں کہلوا رہے ہو قبول ہے قبول ہے قبول ہے؟ کیوں کہلوا رہے ہو؟ اور زیادہ سے زیادہ ایک بار پوچھو فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا، قبول ہے؟ وہ خاموش رہے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. مت کہلواؤ قبول ہے، دستخط کراؤ چل دو. نہیں بولی صاحب سنا، ارے اس نے خاموشی اختیار کی ہے نا، یہی خاموشی اس کی اجازت ہے. یہ ہے شرم و حیا عورت کی. جو لڑکی شادی کے موقع پر بھی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے نکاح قبول ہے یا وہ لڑکا قبول ہے، اتنی شرم و حیا بتائی ہے اللہ کے نبی نے. لیکن یہ رات کے 1 بجے بھی ابھی جائیے گا نا تو ابھی بھی چونچے چل رہی ہوں گی موبائل پہ، ہیلو آئی لو یو، یہ وہ جیسے کبوتر ہوتے ہیں نا گڈر گن کرتے ہیں، ایسی ان کی چونچیں چل رہی ہوں گی. اور ابھی بھی رات رات بھر باتیں کر. غور کرو یہ بے شرمی کس حد تک بڑھ گئی. شادی جو ایک حلال رشتہ، شادی جو ایک پاک رشتہ، نکاح جو ایک پاکیزہ طریقہ ہے میاں بیوی کے ملنے کا، اس میں بھی اتنی شرم و حیا بتائی کہ لڑکی نہیں بول پا رہی ہے تو خاموشی کو اجازت مان لو. مت بلواؤ زبردستی. سوچو اس رشتے میں بھی یہ کہا ہے جو جائز ہے، اس میں بھی یہ کہا کہ مت نکلواؤ کہلواؤ ان سے. خاموشی ہے تو بس اجازت ہے. ایسی لڑکی کتنا منہ چلاتے ہیں، کہاں تھے ہم تو 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے، 2 گھنٹے کہاں تھے، بھول گئے. یہ لڑکیاں آج اس طریقے کے جملے ادا کر گئے. شرم و حیا آج میرے بھائیوں نیلام ہو چکی ہے. اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ شرم و حیا کا لبادہ اوڑھیں. کافی ہے میرے بھائیوں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی یہ تقریر اور ایمان کے یہ 3 درجے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہم 10 منٹ آپ کے پاس بیٹھیں گے میرے ساتھیوں. اس ادارے کے لیے جو بڑی محنت سے یہاں کے اساتذہ نے چلایا ہے، اور اللہ کرے کہ اس کو کسی کی نظر نہ لگے اور یہ ادارہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے. میں ویسے چندہ بندہ کرتا نہیں ہوں، لیکن آپ کے اس ادارے کے لیے 10 منٹ میں بیٹھا ہوں. 25 سالیں ہو چکی ہیں مجھے آپ کے ان ایریے میں آ کر، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اور ابھی تک آپ محبت کر رہے ہیں اور مجھے ہر سال بلاتے ہیں، چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. تو آج یہی محبت میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو مجھ سے کتنی ہے، اور آپ میرے کہنے پر میرے ہاتھ پہ اس ادارے کے لیے کتنا تعاون کرتے ہیں. ذرا میرے حساب سے کریے گا. اور لوگوں کو 10 دیتے ہو، یہ سوچو یو پی سے آیا ہوں تو میرے ہاتھ میں کتنا دینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب 10 والے 10 نہ دیں، لیکن اس محبت کا واسطہ جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس محبت کے حوالے سے دیکھو کہ میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ایمان ہمارے اندر پیدا فرمائے.